السلام علیکم، میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سسٹر، آپ سے امید کی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سسٹر، آج میں ایک ناول کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب، جس کا نام ہے منزل مراد، جس کی رائٹر ہیں نعیمہ ناز۔ رضا ماموں جیسے اچانک آ کر بیٹھے تھے ویسے ہی اچانک اٹھ کر چل دیے۔ مولسری کے درخت پر چڑیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ شجاع کی نظریں بلا ارادہ مولسری کی جانب اٹھ گئیں۔ یہ چڑیاں بھی شور مچانے میں لڑکیوں بالیوں سے کم نہیں، بس ایک بار شروع ہو جائیں خاموش ہونے کا نام نہیں لیتی۔ وہ سوچ کر یوں ہی مسکرایا اور یکایک خفیف ہو گیا۔ مولسری کے پیڑ سے ذرا پرے محرابی جھروکے میں رخشندہ کھڑی تھی، اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب یہ ضرور میرا مذاق اڑائے گی۔ شجاع نے سر جھکا کر کتابوں کی طرف متوجہ ہونا چاہا، مگر ایک عجیب سے احساس اور الجھن نے اسے گھیر لیا۔ اس نے سر اٹھا کر دوبارہ سامنے دیکھا۔ رخشندہ کے چہرے پر خاموشی اور اداسی کا راز تھا۔ بغیر مسکرائے وہ یک ٹک شجاع کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی سے جھگڑا یا کوئی فرمائش، خواہش اور ضد پوری نہیں ہوئی ہوگی۔ شجاع نے کتاب کے کھلے صفحے پہ نظریں جماتے ہوئے قیاس کے گھوڑے دوڑائے، مگر دوبارہ نظر اٹھانے کی غلطی نہیں کی۔ زنان خانے کے اس اونچی والے چھت کے کمرے میں ٹہل ٹہل کر جب اس کی ٹانگیں شل ہو گئیں اور ذہن معاف، تو وہ تخت پر بیٹھ گئی۔ اونچے اور موٹے پایوں کا تخت، جس پر سوزنی بچھا کر سفید اجلی چاندنی سی چادر بچھی تھی۔ گاؤ تکیے جن پہ لال ٹول کے غلاف چڑھے تھے۔ اس نے اضطراب کے عالم میں ڈوری کا پھندنا کھینچا، پھر موڑ کر مٹھیاں بھینچ لیں۔ کیا ہے ان میں؟ قسمت کی لکیروں میں، تقدیر کے ستاروں میں وہ نام کہیں ہے کہ نہیں؟ وہ شخص جو زندگی بن گیا تھا مگر زندگی میں کہیں نہیں تھا۔ یہ دل کے معاملات اتنے الجھے ہوئے کیوں ہوتے ہیں؟ محبت کا ریشم ایسے کیوں الجھ جاتا ہے کہ سلجھانے کی کوئی تدبیر سجھائی نہیں دیتی، نہ دکھائی دیتی ہے؟ اس کا دل چاہا ابھی جا کر شجاع کا گریبان پکڑ کر اتنی زور سے جھنجھوڑے کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے ہل کر رہ جائے۔ یہ آگ جس نے رخشی کا تن من جلایا ہوا ہے، اس کی ذرا سی بھی آنچ اس تک نہیں پہنچتی۔ کوئی اتنا پتھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بے نیاز، اتنا لاپرواہ۔ اتفاق کی آنچ سے تو پہاڑ بھی مٹی بن جاتے ہیں۔ یہ شجاع احمد کون سی چٹان ہے جو اپنی جگہ ساکت ہے، نہ جنبش، نہ حرکت، نہ سانس۔ اپنی آگ میں جلتے ہوئے رخشندہ نے آنکھیں بند کیں۔ گھنی سیاہ پلکیں لرزنے لگیں۔ اف جناب، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، ابھی سے سپنے دیکھنے شروع کر دیے۔ عفت دھم سے اس کے پاس آ بیٹھی اور شوخ بیانی کی۔ جلتی پر تیل مت ڈالو عفت، جانتی ہو سب کچھ پھر بھی۔ رخشندہ نے اپنی سلگتی ہوئی آنکھیں کھول دیں۔ دراز بالوں کی موٹی چوٹی سے بیزاری سے پیچھے پھینکی۔ جانتی تو تم بھی ہو سب کچھ پھر بھی۔ عفت نے اسی کے الفاظ اسی کو لوٹائے۔ ہمارا دل نہ کچھ جانتا ہے نہ مانتا ہے۔ رخشندہ کے لہجے میں بغاوت کی آنچ اور آنکھوں میں اس کی آگ تھی، قیامت کو دعوت دے رہی ہو۔ عفت اس کے لفظوں اور الفاظ کی تپش سے سہم سی گئی۔ وہ تو ہم کب کی دے چکے، جب سے اس آزار میں مبتلا ہوئے۔ رخشندہ پھر اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ حیرت ہے، تم سجاد بھائی پہ اسے ترجیح دے رہی ہو جس کا مستقبل چڑھتا سورج ہے، اور تم اوندھی کھوپڑی، تمہیں وہ ٹمٹماتا ستارہ بھا گیا۔ بقول پھوپھی اماں، ہم پیدائشی سن کی ہیں، تمہارے نزدیک الٹی کھوپڑی ہے ہماری، پھر حیرت کیسی؟ اور بات سنو۔ اس نے پلٹ کر عفت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ نگاہ اور دل کی بات ہے۔ جہاں ٹھہر جائے، چلچلاتا سورج ہو یا ٹمٹماتا ستارہ، یہ اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ عفت جہاں بیگم، کچھ تو عقل سے کام لو۔ خالہ بیگم تلی بیٹھی ہیں رشتہ ڈالنے کو، بڑی اماں اور بڑے ابا بھی ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کو تیار ہیں۔
وہ تو کب کی تلی بیٹھی ہیں۔ تم شجاع کے غم میں کھلی جا رہی ہو، خود تو مرو گی، اس بیچاروں کو بھی مرواؤ گی۔ عفت کی ملامتی نگاہیں رخشندہ پر جم گئیں۔ کم بخت ہے بھی تو بلا کی حسین، بقول چھوٹی چچی بیگم حسن، اگر حد سے زیادہ ہو تو قسمت کو گہن لگا دیتا ہے۔ آئے ہائے، اللہ نہ کرے جو رخشی کی قسمت کو گہن لگے۔ سوچتے سوچتے عفت ہول گئی، ایک جھرجھری لی اور سامنے ٹہلتی اس مہنور کے لیے دعا مانگی جس کا حسن سوگوار ہو کر دو آتشہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے، ایسی باتیں مت کرو عفت۔ رخشی نے بہت دکھ اور یاسیت سے اسے دیکھا۔ رخشی، واپس پلٹ آؤ، سوائے کانٹوں کے کچھ نہیں ہے اس رستے پر۔ کیا ایک انسان کے دل کی، اس کے خوابوں کی، آرزوؤں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی؟ رخشندہ کے اندر بہت سے سوالات ادھم مچاتے رہتے تھے، ایسے سوالات جو اس کے ساتھ لڑکیاں سوچنے کی جرات بھی نہیں کرتی تھیں۔ ہم لڑکیوں کے لیے اتنی زنجیریں، اتنی دیواریں ہیں کہ سب کچھ ان میں دفن ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل، ہمارے خواب، خواہشات، سب کچھ فنا ہو جاتا ہے۔ عفت کی شوخی سنجیدگی میں بدل گئی۔ رخشی کے سوال نے اس کے زخموں کے ٹانکے ادھیڑ دیے تھے۔ اسے بیاہنے کو جو نواب زادہ آ رہا تھا، اس کی بہت بڑی جاگیر تھی، عالی شان محلات اور سونے ہیرے سچے موتیوں کے زیورات تھے۔ پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ تیسری بیوی بننے جا رہی تھی؟ یہ تو امراء کی شان و شوق اور مشاغل تھے، جنہیں برا کہنا بھی بہت برا تھا۔ کیا ہماری کوئی مرضی نہیں ہوتی؟ رخشی کے سوال ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ کٹھ پتلیوں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، مگر تم تو خوش نصیب ہو، سجاد بھائی جیسا ہیرا مل رہا ہے تمہیں۔ عفت کے لفظوں میں حسرت تو چھپی تھی مگر حسد نہیں تھا۔ اس کم بخت الفت نے اس ہیرے کو میری بد نصیبی بنا دیا ہے، کفران نعمت کر رہی ہو۔ عفت اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست، نہ سہی کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ ہچکولے کھاتی ہوئی جیپ جس جگہ رکی وہاں جنگل کا آغاز ہو چکا تھا۔ جیپ کی آواز سے ہرنوں کی دراز کلانچیں مارتی ہوئی بھاگی۔ صرف نر کا شکار کرنا ہے، مادہ کا نہیں۔ بھن کر تو بھول کر بھی گولی مت چلانا۔ بندوق کا کارتوس بھرتے ہوئے رضا ماموں نے ہدایات جاری کیں۔ ماموں شیر کا شکار کب کریں گے؟ رشید نے بڑے اشتیاق سے سوال کیا۔ میاں، بڑے تو ہو جاؤ پہلے۔ ماموں نے اس کا نوخیز چہرہ اور بھیگتی ہوئی مسوں کو دیکھا۔ سب ہنس دیے۔ رشید جھینپ گیا۔ شیر کے شکار کا اہتمام ذرا الگ ہوتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں کنور صاحب، ان کے ساتھ جب یہ مہم سر کریں گے تم لوگوں کو بھی ساتھ لے لیں گے۔ ماموں نے خوشخبری سناتے ہوئے مزید آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ وہاں ہر طرف قدرت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ گہرے نیلے نیلم سے آسمان پر سفید بگلا سے بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ نیچے مخملی زرمردی گھاس کا فرش دور تک پھیلا ہوا تھا، جوہر کنارے کا ہی رنگ کائی کی صورت میں جمع ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے، قدموں تلے گھاس کے بچھائے پتوں کا فرش آ گیا۔ سبز، بھورے، پیلے، نارنجی، جامنی، گہرے ہرے، ایک دوسرے میں مدغم، ہر موسم کے ان ان گنت پتوں کا دبیز فرش تحت نگاہ تک بچھا ہوا تھا۔ کہیں کہیں چھدرے درختوں کے ہمراہ سپاٹ زمین تھی اور کہیں جنگل اتنا گھنا کہ بلند و بالا چھتنار پیڑوں نے سورج کی کرنوں کا رستہ بھی مسدود کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے سفر کے بعد ایک مقام پر ماموں نے جیپ رکوا دی۔ سامان اتارا گیا، خیمے اور چھولداری نصب ہوئے، سامان کرینے سے لگ گیا۔ عصر کے وقت تک 3 ہرن شکار ہوئے تھے۔ انہیں ذبح کر کے کھال اتاری، اینٹوں کا چولہا بنا کر آگ جلا دی گئی۔ امام بخش باورچی جو ہمراہ آیا تھا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بھنے گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو فضا میں دور تک تیرتی چلی گئی۔ مغرب کے بعد گیس کے ہنڈولے روشن ہو گئے جو خیموں میں رکھ دیے گئے۔ باہر آگ کا الاؤ جل رہا تھا۔ کھانے کے دوران خوش گپیاں بھی چلتی رہیں۔ کھانے کے بعد سب کے سب خیموں سے باہر آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھ گئے۔
جب آتش جوان تھا یعنی کہ ہم تو والد صاحب کے ساتھ پورا کنبہ آتا تھا شکار کے لیے، اور خصوصاً سردیوں میں ایسے ہی الاؤ جلا کر ارد گرد بیٹھ جاتے۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔